4 سال کے لگ بھگ تھی، اس سے بھی کم ہوگی شاید۔ جب صدقے کے کھجور آئے تو حضرت امام حسن کا علم دیکھیے، صدقے کے کھجور رکھے ہوئے، امام حسن آگے بڑھے، انہوں نے صدقے کا کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نکالا، بخن بخن، حسن نکالو مجھ سے یہ، نکالو مجھ سے یہ۔ اگر ایک کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے نکاح اور طلاق کے مسئلے بیان کر رہے ہو، آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے لگتا ہے رات نیند نہیں کی ہے، رات نیند نہیں کی آپ نے۔ نہیں میں تو رات نیند کر چکا ہوں۔ کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ مسئلے بچے نہیں ہوتے ہیں، یہ طلاق کے مسئلے بچے کو بتاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے مسائل بچوں کو بتاتے ہیں، یہ امارات کے مسائل جو ہے بچوں کو بتاتے ہیں، یہ معاملات کے او بھائی جو علم میں ہو اس کو بتاؤ۔ لوگ اس مفتی کا مذاق اڑائیں گے، لیکن سرکار 3 سال کے حسن کو کہتے ہیں ہم سید ہیں، زکوٰۃ ہم پر جائز نہیں، یہ صدقے کے کھجور ہیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے کہا غور کریں اس چیز پر، امام حسن پر، کہ آپ کی عمر تو بظاہر کم ہے لیکن حفظ اور تفقہ اللہ رب العالمین نے اتنا ممتاز اور اس گوشے کو اتنا روشن کیا ہے کہ 3 سال کے بچے سے رسول اللہ وہ بات کر رہے ہیں جو ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق سے کرتے ہیں۔ امام حسین صحابی ہے، جو یہ کہے کہ کربلا میں حسین کا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا ابو بکر صدیق کے فیصلے کو کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو یہ کہے کہ کربلا کے اندر امام حسین کا فیصلہ ٹھیک نہیں، میں نے کہا حضرت عمر کے فیصلے کو کیا کہتا؟ کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے؟ کہا صحابی ہے، میں نے کہا یہ صحابی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھنی آپ نے، آپ جب سبیلے لگائیں، آپ جب ذکر حسین کریں رضی اللہ تعالیٰ تو سبط رسول بھی لکھیں، نواسہ رسول بھی لکھیں، سید الشہداء بھی لکھیں اور صحابی رسول بھی لکھیں۔ یہ خوارج پر اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کیونکہ خارجی پھر امام حسین کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے مروان کو بیچ میں گزرتے ہیں، کیونکہ مروان بھی تو حضور کے دور میں پیدا ہوا، میں نے کہا حضور کے دور میں تو ابو جہل بھی تھا، میں نے کہا میری بات سن لے، مروان پیدا تو ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں نے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، حسین و حسن پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کی گود میں تھے۔ اور میں گزشتہ سال ایک تقریر کر گیا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مروان کے بارے میں بات کی، میں نے کہا آپ سنی ہے؟ کہہ رہے ہاں، میں نے کہا شاہ عبدالعزیز کو نہیں پڑھا آپ نے؟ آپ نے دادا ریجویری کو نہیں پڑھا؟ میں نے کہا مروان پر آپ مجھ سے بیٹھ کے بات کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں درجنوں حوالے اس کی خارجیت پر۔ مجھ سے کہنے لگا نہیں امام ذو العابدین جو تھے نا وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، میں نے کہا تم نے جلال العلوم پڑھ لیا ہوگا، تو نے باقر صاحب کو پڑھ لیا ہوگا، میں نے کہا جو باب ابن زیاد کے پیچھے نہ پڑھے۔ اور پھر تو بنو امیہ نے تاریخ ایسی ایجاد کی ہیں، بنو امیہ کی جب ہم مذمت کرتے ہیں تو ہماری مراد یزید ہوتی ہے، اور جب تعریف کرتے ہیں تو مراد عثمان غنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں تنازع کیونکہ فإنها متوسطة بین الجبر والقمر وبین الرفض والخروج، سنی متوسط راہ ہے۔ جب بنو ہاشم کی ہم تعریف کرتے ہیں تو نواسہ رسول اور علی مراد ہوتے ہیں، اس سے ابو لہب مراد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ ابو لہب اگر بنو ہاشم میں آ کر بھی شرف نہیں پا سکا تو یزید بنو امیہ کی کڑی میں آ کر بھی شرف نہیں پا سکا، اس لیے کہ شرف نسب سے نہیں ہوتا، شرف نسب سے بعد میں ہوتا ہے، نسبت مصطفیٰ سے پہلے ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ نسبت مصطفیٰ سے پہلے ہوتا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لایا، جو شاہ صاحب نے وقت لکھ دیا تھا مجھے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا تھا کہ وہ صحابی ہیں، کون ہے بولیے؟ صحابی۔ اور امام حسین جب کربلا میں کھڑے ہیں فضیلت کی باتیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں روئے زمین پر کوئی امام حسین کا ہم پلہ لا کر دکھاؤ۔ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں لیکن نیچے۔ ملا علی قاری نے لکھا عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر، عبدالرحمن بن ابی، ملا علی قاری نے یہی بات شرف اکبر میں لکھی ہے، فرمایا اولاد صحابہ میں سب سے افضل اولاد مولا علی کی اولاد، ایک بات۔ اور پھر اس درجے میں بھی علماء نے لکھا کہ عبدالرحمن بن ابی بکر کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے، وہ بعد فتح ایمان لائے ہیں، ان سے بڑا ہے، صحابی رسول ہے۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، ان کا دل ہر چیز سے پاک ہے، وہ اللہ والے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں دل سے ناسبیت کو نکال، صحابی کہنے میں اختلاف نہیں ہے، صحابی ہے لیکن حسین کے ہم پلہ وہ بھی نہیں، حسین کے ہم پلہ۔ بات کر لیں مجھ سے امام محمد رضا کی فتاوی میں بات کریں آپ، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں
اس لیے کہ نفس صحابیت میں سب برابر ہے. لیکن اگر آپ بات کریں یزید کی 2 شہزادوں کی لڑائی، میں نے کہا کون شہزادے؟ یزید شہزادہ؟ میں نے کہا وہ تو ٹھرے باز تھا، وہ تو ٹھرا پیتا تھا. ابن کثیر نے خود لکھا ہے بدایہ و نہایہ میں، انہی کے یعنی جو زیادہ فالو کرتے ہیں، میں نے کہا ابن کثیر نے خود لکھا کہ وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، کبھی کبھی ڈانس عورتوں کا دیکھ لیتا تھا، کبھی کبھی وہ نماز چھوڑ دیتا تھا. میں نے کہا حضور ہماری چھوٹی سی مسجد اگر کراچی میں ہونا اور اگر کوئی مسجد کا امام کسی شراب خانے کے سامنے سے چلا جائے تو لوگ اتنے متقی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا جو شراب خانے کے آگے سے گزرے وہ چھوٹی سی مسجد کا امام نہ ہو، جو پوری پوری بوتل اندر لے رہا ہو، وہ امت کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا فسق متواتر ہے. اس کا فسق کیا ہے بولیے؟ متواتر کے ساتھ. ایک کہتے ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ نے اس کو کافر نہیں کہا نا، وہ ذاکر میں کہتے کافر کا، میں نے کہا مسلمان کا، کہنے کہ کافر کا، اور میں نے کہا بات پوری کر، کہا یزید کو کافر کا، میں نے کہا مسلمان کا، کہنے کہ نہیں، تو میں نے کہا پھر کیا کہا؟ نہیں سمجھ لیا. یہ کہا کہ جو کافر بولے تو کوئی مسئلہ نہیں، جو کافر بولے تو کیونکہ آپ نے اس کو مسلمان نہیں کہا. اور ایک جملہ آپ سنیے جو لعنت سے ایک استعارہ ہے. جو بندہ مر جائے نا تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ علیہ، علیہ رحمہ. یزید کے لیے لفظ ہمارے کسی اکابر کی کتاب سے بتا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں. یزید بن معاویہ بن تمیمی ایک اور راوی گزرا ہے جس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں رضی اللہ عنہ لکھا. یہ اس کو گھسیٹ کر آ کر کہتے ہیں یہ وہ ہے. ہم نے کہا نا 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 نا، تمہارا تعلق ابھی رضویت سے ہوا نہیں ہے. توجہ رکھنا، یہ نہیں چلے گی ناسویت، ناسویت نہیں چلے گی. سنیے میرے دوستو، یزید کس دور میں تھا؟ یزید صحابہ کے دور میں تھا. اب آپ دیکھیں یہاں پر اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں عشق رسول ہے، آپ حضور سے نسبت چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس آ کر یہ ضرور کہتے ہوں گے آپ نے اپنے استاذ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ذرا یہ بتائیے نا وہ آپ کو کون سی حدیث کی انہوں نے اجازت دی ہے؟ میں تو ان کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکا. بتائیے وہ اللہ کے ولی جن سے آپ ملے ہیں ان کا چہرہ کیسا تھا، وہ باتیں کیسے کرتے تھے؟ بتاؤ دین کی محبت میں بندہ یہ بات کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور یزید اس دور میں کہ ایک واسطے سے حضور تک پہنچ رہا ہے، ایک واسطے سے. اور امت کا عقیدہ دیکھیے آپ، علامہ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر یزید بن معاویہ کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے. فرمایا جب آپ سے کسی نے پوچھا یزید تو تابعین کے دور میں تھا، اس سے حدیثیں لی جائیں گی، اس سے حدیثیں لی جائیں گی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تو طے شدہ عمل ہے. ظالموں جو چیز طے ہو گئی اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جو جرح التعدیل میں اہل سنت کا اصول ہے، آپ یزید بن معاویہ کے ترجمے لکھتے ہیں. فرمائیے کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنا مقدس علم حدیث رسول یزید سے نہیں جائے، جملہ ان کا ہے. فرمایا لیس بأحد ان یروى عنہ، یزید کی یہ لیاقت ہی نہیں ہے، یزید میں یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اس سے حدیث رسول نہیں جائے. جملہ موجود ہے تہذیب تہذیب میں. لیس بأحد، جملہ کیا ہے؟ لیس بأحد ان یروى عنہ. یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس سے حدیث لی جائے، حدیث لی جائے. اور حسین تو وہ ہے جو صحابی ہے. یہ زبردستی گھسڑ رہے جنت میں، کسن دنیا کسن دنیا کسن دنیا. میں نے کہا واہ یزید تیری اور تیری جنت جو پرچیوں پہ بک رہی. اور میں نے کہا ظلم دیکھو، 10 عاشورے کو یزید نہیں مرا تھا، حسین شہید ہوئے تھے. وہ ظالموں، کیا بخاری میں حسین کے فضائل تمہیں نہیں ملے؟ میں سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ، کیا بخاری کتاب المناقب میں مستقل چیپٹر علماء بیٹھے ہیں امام حسن و حسین کا نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا مسلم شریف میں نہیں ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا ترمذی میں نہیں ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا اہل سنت کے ذخائر میں کئی حدیثیں جو مان متواتر ہیں ہے کہ نہیں؟ ہے. تو میں نے کہا شرم تجھے نہیں آتی؟ آج عاشورے کا جمعہ ہے، تو یزید کو جنت میں گھسیڑ رہا ہے، جن کو حضور نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، ان کی عظمت چھپا رہا ہے. خود کو کہتا ہم بخاری پڑھتے ہیں. میں نے کہا آج بخاری کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ حسین کا وہ میں جو ہے وہ رمضان میں ان کے فضائل بتاؤں گا. تو میں نے کہا 8 رکعت تراویح کے فضائل کب بتائے گا؟ تو یہ اس وقت بتائے جائیں گے. تو دیکھیے سن دوسرا یہ دیکھیے کہ جب 10 محرم آتا ہے عاشورہ، اہل بیت پر جو ظلم کیا گیا اس دن یزید کو جنت میں گھسڑنے کی بات کی جاتی ہے. اس سے اہل بیت کو خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی؟ بولیے. اور اس پر ایک نہیں درجنوں حوالے ہیں، اس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے.
اور ہمارے علماء حضرت علامہ عینی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ دیکھیں جب بندہ کو انتقال کر جانا تو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. کیا کہتے ہیں جی؟ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ جملہ یزید جب مرا تو اس کے بارے میں کچھ تو لکھتے ہوں گے نا علماء. نہیں سمجھے آپ؟ یزید گزرے ہوئے اس سے گھسیٹے ہوئے, گھسیٹے تو مرزا کی ماں کا نام گھسیٹا سب گھسیٹی, تو ہم نے کہا یہ جو گھسیٹی ہے اس کو مرے ہوئے تو کئی سال ہو گئے ہیں, تو میں نے کہا اس کے بارے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا. کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا پڑھ. ہمارے علماء لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحقہ, یہ جملہ لکھتے ہیں, رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتے. یہ تیسرا انداز, جب کوئی مر جائے تو رحمت اللہ علیہ, رحمہ اللہ, رضی اللہ تعالیٰ, یہ جملے لکھے جاتے ہیں. یزید کے لیے جملہ ہماری کتابوں کے اندر حدیث کی شروحات علامہ عینی کو دیکھیے آپ, محتاط طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو امام محمد رضا کو دیکھیں آپ لکھتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحقہ. کیا ترجمہ ہے؟ یزید بن معاویہ وہی پہنچا جہاں کا مستحق تھا. یہ لعنت کا دوسرا طریقہ ہے. نہیں سمجھا؟ رحمت کی دعا یزید کے لیے نہیں کی, رحمت کی دعا یزید کے لیے نہیں کی, بلکہ آگے جملہ لکھا وہ وہی جائے وہی پڑھے وہی چیز اس کے اوپر ہو جس کا وہ مستحق تھا. اور یہ لعنت سے استعارہ ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے مکتوبات میں لکھا, فرمایا امام اعظم تو لعنت نہیں کرتے ہیں, اور فرمایا لعنت نہ کی جائے, لعنت نہ کی جائے, اس کے حسین میں کثرت کی جائے. آگے چل کر کہتے ہیں لیکن فرمایا عشق کا تقاضا یہ ہے, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا تقاضا یہ کہ لعنت کر دینی چاہیے. لعنت علامہ آلوسی نے کی, لعنت حنفی ہے, حنفی ہے, علامہ آلوسی نے لعنت کی, حنفی ہے. اور میرے دوستو کربلا کے فیصلے میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت کربلا کے اس عظیم میدان کے اندر ہوئی, آپ اپنے مارکے میں اور اپنی جملہ جد و جہد کے اندر حق پر تھے. اس کی دلیل عبداللہ بن زبیر کی خلافت ہے. سبحان, عبداللہ بن زبیر کی خلافت ہے. آپ کی شہادت کے بعد امت کا مجتمع ہو جانا حسین کے اقدام کی صورت ہے. لیکن آقا نے بڑی پیاری بات فرمائی. سرکار سے پوچھا کہ حضور اگر آپ کا کوئی بیٹا کہیں مل جائے اور اس کے بعد شجرہ بھی نہ ہو تو پہچانیں گے کیسا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ سنو غور سے, سید ہوتا کیسا ہے سنو. سرکار فرماتا اس میں 4 خصلتیں ہوں گی. میرا جو بیٹا ہوگا اس کے شجرے نہیں چیک کرنا, اس میں 4 عادتیں تم دین کی روشنی کی طرح دیکھو گے. فرمایا کیا؟ کہ پہلی عادت تو یہ ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں پر بڑا نرم ہوگا, جو بنو ہاشم ہوگا. فرمایا دوسری عادت اس کے اندر یہ ہوگی کہ اگر کبھی پھٹا اور لڑائی ہو جائے اور تقاضۂ بشری میں یعنی حق اور باطل کی جنگ ہو جائے, تھوڑی دیر کے لیے پیچھے آئے گا, کررن بعد فرتی, فرمایا پیچھے ہوگا لیکن سب سے پہلے آئے گا. اور فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ جب لوگ فتنے میں ہو گئے تو یہ فتنے میں نہیں ہوگا. اور چوتھی علامت یہ ہے جب مسئلہ گنجلک ہو جائے گا, خلط ملط ہو جائے گا تو سب سے پہلے یہ سمجھ لے. سرکار نے فرمایا بنو ہاشم میں یہ 4 عادتیں ہیں, بنو ہاشم میں یہ 4 عادتیں ہیں. بعد میں عبداللہ ابن عمر بھی آئے, بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آئے, بعد میں عبداللہ بن زبیر بھی آئے, لیکن جو بازی تھی وہ حسین لے گئے. اور وہ حسین نہیں لینا تھا کیونکہ علی کا بیٹا ہی جا سکتا تھا. اب فتنہ تھا کہ یزید ہے کیا, نہ ہاں نہ ہاں نہ ہاں نہ. حضور فرمایا جو میرا بیٹا ہوگا وہ خلط ملط مسئلے کو سمجھ لے گا. حسین جو سب سے پہلے نکلے, یہ آپ کی ہاشمیت کی عقلی دلیل بھی سامنے آ گئی, نسبی دلیل بھی سامنے آ گئی. لوگ کہتے ہیں یزید کیسا ٹھیک غلط, یہ وہ حسین نکل پڑے. اور جب شہادت ہوئی تو معاملہ کلیئر ہو گیا, تو پتا چلا ہاشمی ہوتا وہ ہے. لوگ فتنے کو سمجھ نہیں پاتے اور ہاشمی سمجھ کر پہلے ہی ہاتھ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. اور اپنی گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں اس حوالے پر. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر فیصلہ کر دیا. میں توصیف الرحمان مجلی سے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جن کے کلپ چل رہے ہیں. اس نے کہا جی سب سے بڑا جھوٹ کربلا کا واقعہ ہے. میں نے کہا تیرے باپ منہاج السنہ نے اس میں ابن تیمیہ نے بات کیوں لکھی, پورے چیپٹر اس نے جناب البدایہ والنہایہ کے اندر کیوں شامل کی, ساری تاریخیں, کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بغض اہل بیت کے ساتھ ہے. خادم الحرمین شریفین ہونے کا یہ ڈرامہ ہے کہ تم کہو کہ واقعہ کربلا جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں تم سب سے بڑے جھوٹے ہو, تمہاری تاریخ جھوٹ ہے, حسین سچا ہے. سبحان اللہ. علی اصغر کی شہادت سچی شہادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو سعودیہ کی محبت میں نہ بولے, جو حسین کی محبت میں بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی اکبر کی شہادت حق ہے, سبحان اللہ, سچی شہادت ہے. حسین کی شہادت حق ہے, سبحان اللہ. جھوٹا کہنے والا وقت کا دجال ہے. میں نے کہا سنو,
ابن کثیر جو آپ کا ترجمان ہے حسین ابن علی کے ترجمے کو ختم کرتے ہوئے بات کرتا ہے، ساری بحث اس نے لکھی، کیا ہوا کربلا میں، کون کیا معاملہ، سب لکھنے کے بعد میں اپنی تقریر اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں، اور یہ بڑے امانت والے جملے ہیں، توجہ کرنا۔ ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ کے اختتام میں جملے لکھ دیے، وہ کہتے سنو میں نے ساری بحث کر دی کہ امام حسین کیوں گئے، کیا ہوا، یزید کیا کر رہا تھا، یہ کیا ہوا، اور کس طرح وہ خلافت کا مسئلہ تھا، کیا تھا، وہ کس چیز کی لڑائی تھی، کیا تھی، سب لکھنے کے بعد میں نے کہا پورا پڑھنا، پورا فیصلہ کیا کیا تیرے گھر کے لوگوں نے، تیرے گھر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کیا۔ ابن کثیر حضرت حسین کے ترجمے کو ختم کرتے ہوئے، میں خاموشی رہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں اس حوالے پر، اس حوالے پر توجہ، تقریر کا شوق نہیں ہے، یہ منصب کی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ، تقریر کا شوق نہیں ہے، منصب کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دن پہلے ایک دوست نے کہا کہ آپ تشریف لائے، بعد میں ان کے کوئی معاملات ہوئے، میں ایک دوست سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہ کرسی پر نہیں بیٹھے، کرسی پر بیٹھتے تو جب تک کرے گا ٹھنڈا نہیں ہوتا اترتے نہیں، اس لیے کہ آپ بھلے چلے جائیں میں دیواروں کو سناؤں، کیونکہ یہ زمین مجھے حسین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، سبحان اللہ، میں نے پرسکون سونا ہے، اور الحمدللہ شہادت کی موت اور کلمہ پہ موت میں نے چاہی ہے، اس کے لیے راہ ایسی تیار نہیں ہوتی، اس کے لیے راہ منصب سے مخلصانہ طور پر اس پر حیا کر کے عظیمت کی راہ پر چل کر یہ درجہ حاصل ہوتا ہے، اور ہم حسین کو پڑھنے کے لیے آئے، کسی بزدل کو پڑھنے نہیں آئے، حسین کو سن کر بندہ بزدل نہیں ہوتا، شیر بنتا ہے، سبحان اللہ، حسین کا ذکر دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی ہے، میں نے کہا آپ نے یزید کو پڑھ لیا، آپ نے طالبان کو پڑھ لیا، آپ نے داعش کو پڑھ لیا، ان لعنتیوں کو نہ پڑھیں، آپ اہل بیت کو پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، صوفیہ کو پڑھیں، اسلام کی صحیح تصویر کو پڑھیں، آپ نے غنڈوں کو پڑھا ہے، آپ نے کرائے کے مجرتی قاتلوں کو پڑھا ہے، آپ نے ٹٹوؤں کو پڑھا ہے، آپ نے مسلمان کو پڑھا نہیں، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے مسلمان کو پڑھائی نہیں ہے۔ ایک حسین کا بیٹا غریب نواز قدم رکھتا ہے 90 لاکھ کو بغیر تلوار نکالے، سبحان مجھے بندہ کہے گا آپ بدر پر تقریر نہیں کر رہے، اور میں نے کہا ابھی کون سا 17 رمضان ہے، آج تو عاشورہ ہے، کراچی میں کہے گا آپ بدر پر نہیں بول رہے، کربلا پر بول رہے ہیں، میں نے کہا جب بدر پر ہوتا ہے نا تو زمین آسمان کے تالابیں ملاتے پھر، ہاں، اور میں نے کہا ہم بدر پر بولتے ہیں، سرفراز گکھڑوی کے انداز میں نہیں بولتے کہ بدر میں رسول اللہ کا فیصلہ غلط تھا، جب ہم بدر پر بولتے ہیں تو پھر اس کا حق ہمارے علماء نے ادا کیا ہے، لیکن آج ہم کربلا پر بولیں گے کہ لگے کیوں، میں نے کہا بدر ابتدا ہے، کربلا انتہا ہے، بدر جو ہے وہ نفع کی جنگ ہے، کربلا اصل موری بچانے کی جنگ ہے، کربلا دیکھو جب مال تم انویسٹ کرتے ہو تو ایک ہوتا ہے اس میں آمدنی، اور کبھی خطرہ ہو جائے تو اصل موری بچاؤ، تو کافروں سے لڑنا نفع دین ہے، سبحان اللہ، اور یزید سے لڑنا اصل متاع کو بچانا ہے، سبحان اللہ، تو بدر کی لڑائی دین کے نفع کی لڑائی تھی، اور کربلا کی لڑائی اصل موری بچانے تھی، سبحان اللہ، دونوں کی جہتیں فرق ہے، سمجھے میری بات آپ سمجھے آپ، اور اسی بات میں خواجہ اجمیری کا نام آیا، ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، بیٹے تو اجمیری ہیں، جو لوٹا دے تو سارا کوزا، لوٹا نہیں استغفر اللہ، کوزا دے، لوٹا ہمارے وہاں بہت برا ہے، لوٹا ہمارے وہاں بولو بہت برا ہے، کوزا، کوزا جب دیا انا ساگر کے منہ پر رکھا سارا دریا اس میں آ گیا، فرات تو نہیں آئی، حسین کے پاس فرات نہیں آئی، اور بیٹا معین الدین کے پاس ساری، کہا کہ وہ جیبال جو ہے نا، ہاں کہا حضور وہ پانی نہیں دیتا، پانی نہیں دیتا، کہا تو ایسے صوفی ہم دعا کرتے ہیں، میں نے کہا معینی چشتی صوفی بنو، رسول کے ناموس کی بات آئے نا تو پھر خواجہ کہتا اچھا اچھا اچھا، فرمایا لے جائے میرا کوزا، اور لگانا ساگر کے منہ پر رکھا سارا دریا اس کے اندر، سبحان اللہ، تمام سبحان اللہ، ہے نا، شیخ موقع اخبار و خیار میں بھی دخل دیا اس کو، سارا دریا اس کے اندر ہے، یعنی اس سے ملتے جلتے شواہد انہوں نے نقل کیے، سارا دریا اس کے اندر آیا، مرید نے پوچھا حضور سمجھ میں نہیں آیا، کہا کیوں، کہا خواجہ اجمیری بیٹے کس کے ہیں، کہا حسین کے، حسنی ہے نا، باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی ہے، اللہ بھائی نجیب الطرفین ہے، کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کیوں، کہا بیٹا معین الدین اجمیری اگر ان سے پانی رکھے تو ایک کوزے میں سارا دریا آ جائے، اور باپ تو حسین ہے، کنیکشن تو وہیں سے، اور باپ کو خطرہ نہ ملے، پیر صاحب نے کہا اور تو بڑا جاہل ہے،
کہنے لگا حضور کیوں؟ فرمایا تو سمجھا ہی کچھ نہیں. کیا؟ کہ یہاں پر محاذ مختلف تھے. بدر اور کربلا کے محاذ مختلف، یہاں بھی محاذ مختلف. کا کیا؟ کا سن بیٹے معین الدین کا سامنا دین کے دشمنوں سے تھا. سبحان اللہ کی طاقت بتانی، دین کے دشمنوں سے تھا، کافروں سے تھا، کھلے کافروں سے تھا. تو پھر نانا کی طاقت بتانی تھی. تو طاقت کیا بتائی کہ جس پر بیٹا ہاتھ لگا دے، نانا کا نواسا ہاتھ لگا دے تو دریا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے. کہ حسین جو باپ ہے معین الدین اجمیری کے، ان کا سامنا کھلے کافروں سے نہیں، چھپے منافقوں سے تھا. تو کھلے کافروں سے جو مقابلہ تھا تو نانا کی طاقت بتانی تھی اور چھپے کافروں کو نانا کا خلاف بتانا تھا. نانا کا بولو، نانا کا اخلاق بتانا تھا. اور سنیے ابن کثیر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگوں مقدمہ ختم، فیصلہ درج، دستخط ہو رہے ہیں. کون آپ پڑھے کون ہو؟ میں نے کہا اللہ عرمان سے پھانسی دے دے اپنے آپ کو، پڑھے سوال ہے. اتنا لمبا تو جو ٹنگا رہا پوری چادر تو نے سر پر رکھی ہے، اتنی زحمت نہیں ہے. صرف آنکھ کھول کے ہمارا پڑھ بدایا اور نہایا. ابن کثیر لکھتے ہیں انما میلہم الی حسین بن علی. وہ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ساری خدائی کا میران حسین بن علی کی طرف سے. میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس حوالے پر، بڑا قیمتی حوالہ ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں. حضرت گرامی فرمایا انما میلہم الی حسین بن علی. حقیقت یہ ہے کہ ساری خدائی کا میلان حسین بن علی کی طرف تھا. لأنہ سید الکبیر وابن بنت رسول اللہ. کہ اس لیے کہ حضرت حسین سب سے بڑے سید و سردار تھے، رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے تھے. آگے لکھتا ہے ابن کثیر لیس علی وجہ الارض یومئذ یسامیہ و یساوی. ابن کثیر کے الفاظ ہیں، وہ کہتا روئے زمین پر کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو حسین کا ہم پلہ ہو. ختم کیا ابن کثیر نے یہاں پر. لکھتا آگے ولیکن الدولۃ الیزیدیۃ ینافی. لیکن یزید کی جو خود ساختہ حکومت تھی اس نے بوجھ رکھا، اس نے ہڑدھنی کی، ورنہ حق یہ تھا کہ حق حسین کے ساتھ. سبحان اللہ. حق کس کے ساتھ تھا بولیے؟ حسین. حق کس کے ساتھ تھا؟ حق کس کے ساتھ تھا؟ ہمارے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے ساتھ تھا. یقیناً یہ بات بالکل حق اور درست ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. حسینیت یہ ایک تفصیل جو آپ سنتے رہتے ہیں. حسینیت کے تعارف پر میں نے صرف جو کانسیپٹ میں الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، میں نے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے بزرگوں کی جانب سے وہ عبارات آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو. سبحان اللہ. راستے صاف ہوں اور پرواز لگے در مصطفیٰ. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرواز لگے در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور ہمارے علماء نے حضرت حسین ابن علی کے لیے جو جملے لکھے اور جو اس خانوادہ مبارکہ کی عظمتوں کے بارے میں ذکر کیا اور جس کو شعار اہل سنت ذکر کیا، وہ میں نے آپ کو بتایا. مجدد صاحب اپنے والد صاحب سے چشتیہ سلسلے میں مرید ہیں اور حضرت احمد میاں شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ ان کے والد ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ابا جان ایک مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا کیا بیٹا؟ احمد سرہندی اپنے والد سے پوچھتے، سلسلہ نقشبندیہ کے تاج اپنے والد سے پوچھتے. فرمایا میں نے جب دیکھا آپ حسین حسین کرتے ہیں، حسن حسن کرتے ہیں، آپ کے والد گرامی نے فرمایا بیٹا مراقبوں میں کثرت کے ساتھ تواتر سے مجھ پر یہ منکشف ہوا، جو ایمان پر مرنا چاہتا ہے وہ حسین حسین کرے، حسن حسن کرے. اور یہ بڑی پیاری بات حضرت بیدم وارسی نے کی تھی کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود جان. بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کسی صاحب کہتے ہیں گنگناؤ. میں نے کہا ایسے معاشرے میں تھوڑی گنگنایا جاتا ہے. میں نے کہا یہ تقریر کرتے ہیں آپ تو پھر میں گنگناتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بیدم یہی تو پانچ ہے. کون چاہتا ہے کہ اس کے پسینے سے بھی خوشبو آئے؟ میں کہتا ہوں اس کو وظیفہ پکڑو. ملا بن کر نہیں بن رہا ہوں، اہل بیت کے در کا کتا بن کے بات کرتا. کہتے آپ اپنے آپ کو کتا بول رہے ہیں. میں نے کہا عشق کی نظیر ہے. کہنے کہ عرب کا طریقہ نہیں. میں نے کہا تھو تجھ پر یہ عربی کا طریقہ ہے. اللہ کی قسم. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں لو كنت اعلم كلبا يحب عمر والله لاحببته. فرمایا مجھے عمر سے اتنا پیار ہے کہ مجھے پتا چل جائے کہ فلاں گلی کا کتا عمر سے پیار کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں نے کہا وہ تو وہاں پر اقامے پر ٹرک چلا رہا تھا، وہ تو ٹرک چلا رہا تھا، اور تو نے عرب دیکھے کہاں پر ہے؟
عرب تو فاروق اعظم ہم کو عرب ہے، میں نے کہا چپ ہم عرب ہے، وہ عرب ہے، ہم امریکی پنجابی پشتون نہیں ہیں، عرب ہمارا ہے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب بات ایک دوست نے کی، میں مدینہ شریف جا رہا تھا، میرے پاس آیا اور مجھے ایک دعا کا پرچہ دیا اور کچھ خدمت کی اس نے، اور مجھ سے کہنے لگا وطن جا رہے ہیں السلام علیکم۔ میں نے کہا وطن تو نہیں جا رہا، میں تو مدینہ جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا بھائی تم نے بہت دور کی یاد دیا کی، مدینہ نجدیوں کا نہیں سیدوں کا ہے، ہمارا پروٹوکول قیامت کے دن دیکھنا، اور ان علماء کا پروٹوکول قیامت کے دن دیکھنا۔ دنیا تو ملعون ہے، دنیا نے حسین کی قدر نہیں کی، دنیا نے مسلح پر علی کی قدر نہیں کی، دنیا نے رسول اللہ پر کچرا ڈالا، الیاس باللہ دنیا تو ملعون ہے۔ قبر والوں کی شان کو میدان محشر میں دیکھنا، اور یہ گفتگو ختم کرنا، پھر کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو اللہ آسانی فرمائے، لیکن یاد رکھنا ہم جن کے نام لینے والے ہیں نا، ان کا پروٹوکول آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے نصیبوں سے کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے کہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کریں گے۔ سبحان اللہ، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ ارے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو، آپ کو بولنا پڑے گا، بے ادب گستاخ فرقے کو، یہ عشق ہے، بے ادب گستاخ فرقے کو، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔